بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. آج ہمارا سورۃ البقرہ کے دوسرے حصے کا چوتھا اور آخری باب ہے اور انشاءاللہ آج اس کو ہم مکمل کر لیں گے. ہمارا طریقہ جو پہلے رہا ہے وہی ہے کہ پہلے ہم اس باب کا خلاصہ پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ترجمہ پڑھنا شروع کریں گے. تو آیت نمبر 163 سے لے کر 176 تک چوتھا باب ہے اور اس میں پہلے تو دعوی توحید کا دوبارہ تذکرہ ہوگا. دعوی توحید کا دوبارہ تذکرہ ہوگا اور پھر اس پر دلائل ذکر ہوں گے، عقلی دلائل ذکر ہوں گے اس دعوے کے اس بات کے لیے. اس کے بعد مشرکین کو زجر ہوگا اور مشرکین کا شرک کی ایک خاص حالت رد ہوگا، شرک کی ایک خاص قسم رد ہوگا جو شرک تحلیلی و تحریم ہے. تحلیل اور تحریم، چیزوں کو حلال اور حرام قرار دینے کا شرک، جو شرک ہے اس کے اوپر رد ہوگا. اس رد بعد جو ہے وہ مشرکین کی حالت کا ذکر ہوگا قیامت کے دن، اور پھر جو ہے وہ ان چیزوں کا بیان ہوگا جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، اور پھر آخر میں دو بری حالتوں کا تذکرہ ہوگا اور آخر میں اس کے بعد دو بری حالتوں کے تذکرے کے بعد ان کا سبب بھی کیا، بری حالتوں کا سبب کیا ہے. تو یہ اختصار کے ساتھ خلاصہ ہے اس باب کا. آج ہم انشاءاللہ اس کو مکمل کر لیں گے، چھوٹا سا باب ہے تاکہ پھر کل جو ہے وہ ہم تیسرے حصے کا آغاز کر سکیں انشاءاللہ. تو سب سے پہلے دعوی توحید کا ذکر کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. وَإِلَٰهُكُمْ اور تمہارا معبود الہ واحد وہ اکیلا معبود ہے، لا الہ الا ہو اور اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کا مستحق نہیں ہے. الرحمن الرحیم وہی الرحمن ہے اور وہی الرحیم ہے. ادھر الرحمن اور الرحیم کا تذکرہ بھی کیا ہے، یہ بھی بطور دلیل ہی ہے، کیونکہ یہ بات ہم نے پہلے بھی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے بھی اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر دلیل لی جاتی ہے، استدلال کیا جاتا ہے، جس طرح ہم نے سورہ فاتحہ کے اندر بھی بات کی تھی. تو یہاں پر کہا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اب یہ دونوں کلمات دونوں ہی مستقل توحید کا بیان کر رہے ہیں، یعنی کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ یہ مستقل بھی جملہ توحید کا دعویٰ ہے، لا الہ الا ہو یہ مستقل جملہ توحید کا دعویٰ ہے. ٹھیک ہے، تو ان دونوں کو ذکر کیوں کیا، اس میں کئی وجوہات ہیں اور مفسرین نے ذکر کی ہیں. ابھی ہم اس کو چھوڑتے ہیں، آگے ہم بات کرتے ہیں دلائل میں. تو اب اگلی آیت کے اندر جو ہے وہ 10 دلائل عقلیہ کا ذکر ہوگا، 10 دلائل عقلیہ کا ذکر ہوگا. اور وہ دلائل کس چیز پر ہیں، وہ یہ جو پچھلی آیت کے اندر دعوی توحید ذکر کیا اس کے اس بات کے لیے یہ دلائل ہیں. فرمایا ان فی خلق السماوات والارض بے شک آسمانوں کی پیدائش میں اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار اور رات اور دن کے آنے جانے میں، یہ 4 ہو گئے. والفلک التی تجری فی البحر اور وہ کشتیاں جو کہ سمندر میں چلتی ہیں، بما ینفع الناس اس چیز کے ساتھ کہ جو لوگوں کے فائدے کی ہے، یہ 5ویں دلیل ہے. وما انزل اللہ من السماء من ماء اور جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے، اور وہ ما انزل اللہ من السماء کا بیان کیا ہے، من ماء وہ پانی جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا ہے.
اس من کو کیا کہتے ہیں سر من بیانیہ. من بیانیہ. ٹھیک ہے. تو دیکھیے وما انزل اللہ من السماء، جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے، جو اللہ نے بلندی سے نازل کیا ہے. یہاں پر السماء جو ہے وہ بلندی کے معنی میں ہے، یہ بلندی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور بادل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کبھی کبھی. تو وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا ہے، بلندی سے نازل کیا ہے. اور اب اس کا بیان کیا ہے، من ماء، وہ پانی یہاں پر مراد ہے. ٹھیک ہے. تو من بیانیہ کا ترجمہ اگر ہم یہ کریں گے کہ جو اللہ نے آسمان سے یا بلندی سے نازل کیا ہے پانی میں سے، پانی میں سے. اور یہ میں سے کا لفظ ہم اسی لیے ساتھ لگا رہے ہیں کہ یہ من یہاں پر لکھا ہوا ہے، تو یہ ترجمہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ترجمہ فنی اعتبار سے درست نہیں ہے. تو یہ جو من بیانیہ ہوتا ہے یہ صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ماں کے اندر جو ابہام تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بلندی سے کیا نازل کیا ہے، کہا من ماء، جو اللہ نے بلندی سے پانی نازل کیا ہے. تو یہ چھٹی دلیل ہے، دلیل عقلی. ساتویں دلیل یہ ہے کہ پھر فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر زندہ کیا ہے اس پانی کے ذریعے اس کو، زمین کو، بعد موتها، بعد اس کے بے آباد اور بنجر ہونے کے. زمین کے بے آباد یا زمین کے بنجر ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا اور اس پانی کے ذریعے زمین کو زندہ کر دیا. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، یہ آٹھویں دلیل ہے. اور پھیلا دیا ہے فیہا، اس زمین میں، من کل دابۃ، ہر قسم کا ذیروح، ہر قسم کا ذیروح جو ہے وہ پھیلا دیا ہے. وتصریف الریاح، اور ہواؤں کا پھیرنا، ہواؤں کا پھیرنا اور آنا جانا ہواؤں کا، اور ہواؤں کا. والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور ان بادلوں کا جو آسمانوں اور زمین کے درمیان مسخر ہیں. تو یہ 10ویں چیز ہو گئی. ٹھیک ہے. یہ 10 کی 10 جو چیزیں ہیں، ان چیزوں میں کیا ہے، یہ چیزیں کیا ہیں، لآیات، یقیناً یہ نشانیاں ہیں، یہ نشانیاں ہیں. اس چیز پر نشانیاں ہیں، اس چیز کے دلائل ہیں، توحید کے. ٹھیک ہے. اور کوئی بتانا چاہے گا کچھ، اس چیز کے دلائل ہیں؟ ٹھیک ہے. سب متفق ہیں اس پہ، توحید کے دلائل ہیں. سارا توحید کے ہی بتائے تھے آپ. جی جی ٹھیک ہے. تو یہاں پر حکم ہوا لآیات علی وحدانیت اللہ تعالی، یہ سب نشانیاں ہیں کس چیز پر، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر. اور یہ نشانیاں کن کے لیے ہیں، لقوم یعقلون، ان کے لیے ہیں جو عقل والے لوگ ہیں، وہ ان دلائل کے ذریعے استدلال کر کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت تک پہنچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. استدلال کا تعلق جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے، عقل کے ساتھ ہے نا استدلال کا تعلق. دلائل کے ذریعے استدلال کر کے مستدل تک پہنچنا، مدلول تک پہنچنا، یہ کس چیز کا کام ہے انسانی جسم میں سے، سر عقل کا. عقل کا. تو کہا کہ قوم یعقلون، یہ نشانیاں ہیں لیکن عقل والی قوم کے لیے، عقل والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. یہ سورۃ البقرہ میں کتناواں مقام ہے جہاں پر توحید کا مستقل ذکر ہوا ہے؟ مستقل سورت میں کتنی جگہوں پہ توحید کا مستقل ذکر ہوا ہے، یاد ہے کسی کو؟ نہیں معلوم، نہیں معلوم. بتایا تھا یہ سورت کے تعارف کے اندر یہ بات ہوئی تھی. ہم نے یہ بات کی تھی کہ اس سورت کے اندر 4 مقامات پہ توحید کا ذکر ہوگا، اور اس میں ایک تو وہ جگہ تھی وہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، دوسری یہ جگہ ہے ان فی خلق السماء الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. تیسری جگہ وہ دوسرے پارے کے شروع میں آ جائے گی، اللہ لا الہ الا، تیسرے پارے کے شروع میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اور چوتھی جگہ جو ہے وہ پھر سورت کے اختتام میں آ جائے گی. اچھا جی. اب فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. یہاں پر جہاں پر پہلی جگہ پہ توحید کا مسئلہ بیان ہوا تھا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم میں، وہاں پر عمومی توحید عبادت کا بیان تھا، عمومی توحید عبادت کا بیان تھا. یہاں پر توحید کا ذکر کیا ہے، توحید کی ایک خاص قسم کے اس بات کے لیے، اور وہ ہے توحید تحلیلی و تحریم. توحید فی التحلیل و تحریم. اور توحید فی التحلیل و تحریم کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو حلال قرار دینے میں یا کسی چیز کو حرام قرار دینے میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک مت کرو.
اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو یہ اختیار دیتا ہے، جس چیز کو آپ حلال کہیں گے میں اس کو حلال قرار دوں گا، جس چیز کو آپ حرام کہیں گے میں اس کو حرام قرار دوں گا، تو یہ شرک فی التحلیل و التحریم ہے، شرک فی التحلیل و التحریم ہے، ٹھیک ہے؟ تو کسی چیز کو حلال قرار دینا یا کسی چیز کو حرام قرار دینا یہ اکیلے اللہ کا اختیار ہے۔ کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، اب مشرکین کا تذکرہ ہے زجر کے لیے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اچھا جی یہاں پر دانیال بھائی موجود ہیں آج کلاس میں یا نہیں؟ نہیں میرا خیال ہے موجود نہیں ہے۔ تو وَمِنَ النَّاسِ، یہ من جو ہے اس کو کہتے ہیں من تبعیضیہ، من تبعیضیہ، ٹھیک ہے؟ یہ من ہے وَمِنَ النَّاسِ کے شروع میں، اس کو من تبعیضیہ کہتے ہیں۔ آپ معنی پہ غور کیجئے گا، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے دیکھا یہاں پر من جو ہے وہ تبعیض کا معنی دے رہا ہے۔ کیا سارے کے سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو ہے وہ اپنے ایسے معبود بنا لیتے ہیں، یا لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں؟ سر بعض، ٹھیک ہے؟ تو اس کو من تبعیضیہ کہتے ہیں۔ تو وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، جو عقیدہ رکھتے ہیں غیر اللہ کے بارے میں۔ یتخذو یعتقدو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، یا جو پکڑ لیتے ہیں، جو بنا لیتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر، اندادن، ایسے پارٹنر اور ایسے ساتھی اور ایسے شریک بنا لیتے ہیں، یحبونہم، یہ جو بعض الناس ہیں یہ محبت کرتے ہیں ان انداز سے، یہ جو بعض الناس ہیں یہ محبت کرتے ہیں ان انداز سے، ان معبودوں سے۔ کیسے محبت کرتے ہیں؟ حب اللہ، حب اللہ، اس کے اندر جو ہے نا وہ دو تین معنی ہیں۔ حب اللہ کا معنی دو تین طرح سے ہو سکتا ہے، ایک ایک کر کے معنی کرتا ہوں میں، اور پھر اس کے بعد میں آپ سے پوچھوں گا انشاءاللہ کہ کون سا معنی آپ کو دل کو لگا ہے۔ پہلا معنی یہ ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہ غیر اللہ کے ساتھ، جو کہ اللہ کے علاوہ ایسے انداد مقرر کر لیتے ہیں جن انداز سے یہ محبت کرتے ہیں، ایسی محبت جیسی یہ اللہ سے کرتے ہیں، جیسی یہ مشرکین اللہ سے محبت کرتے ہیں ویسی ہی اپنے ان معبودوں سے بھی کرتے ہیں۔ حب اللہ یعنی کہ کحب المشرکین اللہ، جیسی یہ مشرکین اللہ سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ یہ مشرکین سراسر اللہ کا انکار تو نہیں کرتے، اللہ کو مانتے بھی ہیں۔ تو پہلا معنی یہ ہے کہ جیسی یہ مشرکین اللہ سے محبت کرتے ہیں ویسی ہی محبت یہ ان انداز سے بھی کرتے ہیں، پہلا معنی ہو گیا۔ دوسرا معنی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ، یہ محبت کرتے ہیں ان انداز سے، حب اللہ، جیسی محبت اللہ سے کرنی واجب ہے، ایسی محبت اللہ سے کرنی واجب اور ضروری ہے ویسی یہ محبت اپنے ان معبودوں سے کرتے ہیں، یہ دوسرا معنی ہو گیا۔ یعنی کہ جو محبت، جیسی محبت اللہ سے کرنا واجب ہے ویسی یہ محبت اپنے معبودوں سے کرتے ہیں۔ ان دو معنی کی سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر یہ تو ایک جیسے نہیں لگ رہی؟ نہیں، پہلے معنی کے اندر یہ تھا کہ یہ مشرکین جیسی اللہ سے محبت کرتے ہیں ویسی ہی اپنے معبودوں سے بھی کرتے ہیں، ایک واقعاتی چیز کا بیان تھا کہ اصل میں یعنی کہ واقعہ یہ ہے کہ یہ لوگ، یہ مشرکین جیسی محبت اللہ سے کرتے ہیں ویسی ہی اپنے معبودوں سے بھی کرتے ہیں، پہلے معنی میں۔ دوسرے معنی میں یہ ہے کہ جیسی محبت اللہ سے کرنا واجب ہے کہ اللہ سے نہیں کرتے، یہ اپنے معبودوں سے ویسی محبت کرتے ہیں۔ دونوں میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ جی، باقی لوگوں کو سمجھ آ گیا دونوں معنی؟ آج آپ کے ریپریزنٹیٹیو موجود نہیں ہیں جو آپ کی نمائندگی کرتی ہیں، اور ان کی بات کو ہم سب کی بات سمجھ لیتے ہیں۔ آج وہ موجود نہیں ہیں تو آج اپنی اپنی نمائندگی خود کریں۔ جی سر آ گیا۔ چلیے اب تیسرا معنی کیا ہے؟ تیسرا معنی ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ حُبِّ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهَ، حُبِّ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهَ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے علاوہ ایسے معبود مقرر کر رکھے ہیں، اور یہ مشرکین اپنے معبودوں سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت مؤمنین اللہ سے کرتے ہیں۔
ویسی محبت مؤمنین موحدین اللہ سے کرتے ہیں، یہ مشرکین ویسی محبت اپنے معبودوں سے کرتے ہیں. یہ تیسرا معنی ہے. سر تیسرے کو ریپیٹ کر دیں ذرا دوبارہ. حب المؤمنین اللہ، ایسی مؤمنین کی محبت اللہ سے ہے، ویسی یہ محبت اپنے معبودوں سے کرتے ہیں. الحمدللہ. جی واضح ہو گیا. بھی میرے خیال سے نہیں. جی سر ٹھیک ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہیں وہ تو سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان کی محبت سب سے زیادہ اللہ سے ہوتی ہے. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، اشد حبا، وہ محبت کے اعتبار سے سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں، حبا للہ، اور یہ محبت اللہ سے ہوتی ہے. اچھا اب یہ ذکر ہوا، اب جو ہے وہ تذکرہ ہوگا یہ معبود اور ان کے عابد، یہ متبوع اور ان کے متبع، یہ لیڈر اور ان کے کارکنان. ٹھیک ہے، یہ ان کا قیامت کے دن کیا معاملہ ہوگا. فرمایا وَلَوْ يَرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اے کاش یہ لوگ دیکھ لیں، اے کاش یہ لوگ جو مشرک ہیں، الذین ظلموا ای الذین اشرکوا، اے کاش یہ لوگ دیکھ لیں جو لوگ مشرک ہیں، جو لوگ شرک کرتے ہیں، اذ یرون العذاب، اس وقت کو کہ جب یہ لوگ عذاب کو دیکھیں گے، اس وقت کو یہ دیکھ لیں، ان القوۃ للہ جمیعا، اور یہ لوگ یہ جان لیں گے کہ تمام کی تمام قوت، تمام کی تمام طاقت اللہ اکیلے ہی کے اختیار میں ہے. ان القوۃ للہ جمیعا، تمام کی تمام قوت اللہ اکیلے کے اختیار میں ہے. وان اللہ شدید العذاب، اور یہ بھی جان لیں گے کہ اللہ بہت شدید عذاب دینے والا ہے. اچھا یہ اوپر کہا ولو یر الذین ظلموا، اگر یہ لوگ دیکھ لیں اس وقت کو کہ جب یہ عذاب کو دیکھیں گے اور یہ جان لیں گے کہ تمام قوت اللہ کے لیے ہے اور اللہ جو ہے وہ شدید العذاب ہے. تو اگر کا ایک جواب بھی ہوتا ہے، اگر یہ لوگ دیکھ لیں پھر کیا ہوگا، وہ جواب یہاں پر محذوف ہے. لما اشرکو، لما اشرکو، اگر یہ لوگ اس وقت کو دیکھ لیں، اگر یہ ابھی اس وقت کو جان لیں کہ جب یہ اللہ کا عذاب دیکھیں گے اور اس وقت کیا کیفیت ہوگی، یہ اس وقت شرک کرنا چھوڑ دیں، اس وقت یہ شرک کرنا چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، تو یہ لما اشرکو لو کا جواب ہے. لو کا ایک شرط ہوتی ہے، ایک جواب ہوتا ہے، تو یہ لو کا جواب لما اشرکو وہ محذوف ہے. ولو یر الذین ظلموا یرون العذاب ان القوۃ للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب. اچھا اب اس دن کا تذکرہ ہے کہ اس دن کیا ہوگا، اس دن کیا ہوگا. اب اس کا بیان ہے کہ اس دن یہ ہوگا استبرأ الذین اتبعوا، اس دن برات کا اظہار کر دیں گے، اس دن لا تعلقی کا اظہار کر دیں گے. کون؟ الذین اتبعوا، وہ لوگ جن کی اتباع کی جاتی ہے، یعنی کہ لیڈر حضرات، لیڈر جو ہیں وہ اس دن برات کا اظہار کر دیں گے، لا تعلقی کا اظہار کر دیں گے. من الذین اتبعوا، اپنے کارکنان سے، اپنے پیچھے چلنے والے لوگوں سے. من الذین اتبعوا، یہاں پر لیڈر حضرات یہ دنیا کے اندر یہ جو نعرے لگایا کرتے تھے اور پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے اور اپنے لیڈروں کو خوش کیا کرتے تھے، یہ قیامت والے دن یہ لیڈر جو ہیں یہ کہیں گے بھائی ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور اس حال میں کہ یہ لوگ عذاب کو دیکھ لیں گے، اس دن عذاب کو دیکھ کر یہ لوگ اپنے ماتحتوں سے، اپنے کارکنان سے برات کا اظہار کر دیں گے. وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور ان کے درمیان ہر طرح کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے. الاسباب تعلقات کہ ویسے سبب کہا جاتا ہے رسی کو، رسی جو ہوتی ہے، رسی دو چیزوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے ہوتی ہے نا، رسی کے دو کنارے ہوتے ہیں جن کے ذریعے دو چیزیں آپس میں جڑتی ہیں، تو تعلقات کو بھی اسباب کہا جاتا ہے. وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اس دن یہ تمام تعلقات منقطع ہو جائیں گے. اب یہ جب کارکنان یہ دیکھیں گے کہ ہمارے لیڈر جن کے لیے ہم دنیا میں نعرے لگایا کرتے تھے، انہوں نے تو آج ہمارے سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے، یہ تو آج کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں پہچانتے ہی نہیں ہیں. تو اب یہ لوگ تمنا کریں گے. وقال الذین اتبعوا، وہ لوگ کہیں گے کہ جن لوگوں نے اتباع کی تھی حلال اور حرام میں اپنے ان معبودوں کی، اپنے ان پیروں فقیروں کی، اپنے ان مذہبی پیشواؤں کی اتباع کی تھی،
وقال الذین اتبعوا، یہ پیچھے چلنے والے اتباع کرنے والے کہیں گے لو ان لنا، اے کاش، ان لنا ہمارے لیے ہو جائے، کرتن دوبارہ لوٹنا، کاش ہمیں دوبارہ دنیا میں لوٹا دیا جائے، فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، فنتبرأ منہم فی الدنیا کما تبرؤوا منا اليوم، ہم ان سے واپس جا کر دنیا میں برات کا اعلان کرتے ہیں جس طرح انہوں نے آج ہم سے برات کا اعلان کر دیا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اے کاش ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تو دنیا میں ہم ان کو اپنا متبع اور اپنا لیڈر نہ مانیں، ان سے برات اور لا تعلقی کا اعلان کر دیں جیسے انہوں نے آج ہمارے سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کما تبرؤوا منا ذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طرح اللہ ان کو دکھائے گا ان کے تمام اعمال حسرات علیہم، ان کے تمام اعمال ان کے لیے حسرت کا باعث ہوں گے، افسوس کا باعث ہوں گے۔ اچھا، اب یہ حسرت اور افسوس کے باعث کیا پھر یہ ان کو کوئی فائدہ ہو جائے گا یا پھر آگ سے نکل سکیں گے؟ کہا نہیں، وما ہم بخارجین من النار، اور پھر یہ لوگ کبھی بھی آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ یعنی کہ یہاں پر کیا ہوا، ذکر یہ ہو گیا، یہاں پر دیکھیے میں نے جس طرح پہلے ذکر کیا، یہاں پر شرک کی ایک خاص قسم کا رد ہے، شرک فی التحلیل والتحریم، اسی لیے یہاں پر ان کا تذکرہ ہوا ہے، متبعین کا اور لیڈروں کا تذکرہ ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر شرک یعنی کہ شرک کی کئی قسمیں ہیں نا، شرک کی کئی قسمیں ہیں، یہاں پر جس قسم کا تذکرہ ہے وہ شرک فی التحلیل والتحریم ہے، اسی لیے یہاں پر ان دونوں کا تذکرہ ہوا ہے جن کی اتباع کی جاتی تھی تحلیل اور تحریم میں، اور جو اتباع کرتے تھے کہ جو آپ جس چیز کو حلال قرار دیں گے اس کو ہم حلال سمجھیں گے، جس چیز کو آپ حرام قرار دیں گے اس کو ہم حرام سمجھیں گے، تو ان دونوں کے باہمی تعلق اور آپس میں ایک دوسرے سے برات کرنے کا تذکرہ ہوا۔ آگے جو ہے وہ شرک فعلی پر رد ہوگا، اور تحلیل اور تحریم میں شرک کے بارے میں آگے بات چلے گی انشاءاللہ۔ تو ابھی نماز پڑھتے ہیں انشاءاللہ، نماز کے بعد اس کو مکمل کرتے ہیں، اور کوئی سوال وغیرہ ہیں تو وہ نماز کے بعد انشاءاللہ ہم لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ شرک فعلی پر رد، شرک فعلی یعنی کہ تحلیل اور تحریم میں شرک کرنا۔ یا ایہا الناس، یہ خطاب عام ہے تمام لوگوں کو، یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، یعنی کہ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، جو بھی زمین میں حلال اور طیب ہیں، حلال اور طیب، اس کو کھاؤ، کھاؤ، اس کو کھاؤ۔ کھانے کا معنی یہ ہے کہ اس کی حلت کا اعتقاد رکھو، اس کے حلال ہونے کا اعتقاد رکھو۔ کیا زمین کے اندر جتنی بھی حلال اور طیب چیزیں ہیں ان سب کو آپ کھا سکتے ہیں؟ نہیں سر، نہیں، کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوگی جو آپ نے ابھی تک نہیں کھائی ہوگی، حلال اور طیب، ٹھیک ہے؟ ایسے ہو سکتا ہے۔ تو ادھر یہ مطلب نہیں ہے کہ زمین کے اندر جو بھی حلال اور طیب چیزیں ہیں ان کو کھانا واجب ہے، یہ مطلب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیں کہ امر جو ہوتا ہے، امر ہمیشہ وجوب کے لیے نہیں ہوتا۔ جس طرح یہاں پر امر ہے، لو جو ہے امر ہے، کھاؤ، تو امر جو ہے وہ وجوب کے لیے نہیں بلکہ اباحت کے لیے ہے۔ اباحت کے لیے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز کرنی جو ہے وہ تمہارے لیے مباح ہے، جائز ہے، ٹھیک ہے؟ امر جو ہوتا ہے، امر بھی وجوب کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ امر جو ہے وہ وجوب کے لیے ہے۔ ابھی جو امر ہوتا ہے وہ صرف کسی چیز کے ندب کے لیے ہوتا ہے کہ یہ کام کرنا پسندیدہ ہے، واجب نہیں ہے، پسندیدہ ہے، ہوتا امر کا صیغہ ہے لیکن وہ وجوب کے لیے نہیں ہوتا۔ اور کبھی جو ہے امر کا صیغہ صرف باحت کے لیے ہوتا ہے کہ ہاں یہ کام کرنا جائز ہے، یہ کام کرنا جو ہے وہ حلال ہے، ہوتا صیغہ امر کا ہے لیکن مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ کام کرنا صرف جائز ہے۔ جس طرح وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، کہ احرام کی حالت میں شکار نہیں کرنا، جب تم حلال ہو جاؤ احرام سے تو فاصطادوا، اس ٹائم تیر کمان لے کے اور بندوقیں لے کے تو شکار کے لیے نکل کھڑا ہونا چاہیے۔ احرام ختم ہوتے ہی فاصطادوا امر کا صیغہ ہے، شکار کرو۔ کیا اس وقت شکار کرنے کے لیے نکلتے ہیں آپ لوگ احرام ختم کرتے ہی؟ نہیں سر، تو یہ امر کا صیغہ ہے لیکن اباحت کے لیے ہے، یعنی کہ اس وقت پھر تمہارے لیے پہلے شکار کرنا حرام تھا تو اب تمہارے لیے
شکار کرنا جو ہے وہ جائز ہو گیا. اس بات کا تعلق اصول الفقہ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. تو اس بات سے آپ کو یعنی کہ یہ مختلف جگہوں پہ میں اس طرح کی چھوٹی موٹی باتیں کرتا رہتا ہوں. اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے آپ کو اس بات کا اندازہ ہو سکے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے باقی علوم جو ہیں ان کی کتنی اہمیت ہے. باقی علوم خاص طور پہ عربیت کے علوم، جس طرح ہم بات کرتے ہیں صرف کی بات کرتے ہیں، نحو کی بات کرتے ہیں، بلاغہ کی بات کرتے ہیں، علم اشتقاق کی بات کرتے ہیں، اور اسی طرح دوسرے علوم کی جن کا تعلق عربیت کے ساتھ ہے ان کی بات ہم کرتے ہیں. اور دوسرے جو علوم شریعت ہیں، علوم شریعت سے مراد اصول الفقہ ہے یا دوسرے جو علوم ہیں، چاہے وہ ایک عقیدہ ہو چاہے وہ دوسرے فنون ہو. اور اسی طرح حدیث کا علم بھی ضروری ہے. اس طرح ہم نے پہلے یہ بات کی کہ قرآن مجید کا جو بیان ہے وہ بیان کس نے کرنا ہے؟ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کرنا ہے. اب اگر ایک بندہ جو ہے وہ قرآن مجید کی کا ترجمہ اور تفسیر کرنے چلا ہے اور وہ حدیث سے کوڑا ہے، حدیث اس کے پاس نہیں ہے، وہ کس طرح آپ اس تفسیر کے اوپر کس طرح اعتماد کر سکتے ہیں؟ ہمارے یہاں پہ بعض مفسرین بڑے معروف ہیں، غالباً آپ نے نام سنا ہوگا، جس طرح ایک تفسیر ہے تدبر القرآن، تدبر قرآن کے نام سے، امین احسن اصلاحی صاحب. تو اس تفسیر کی خوبی یہ ہے کہ وہ تدبر قرآن اس کا نام ہے، اور اس کی پوری جلد کے اندر آپ گن سکتے ہیں دو حدیثیں ہیں، اس جلد کے اندر 3 حدیثیں ہیں، اس جلد کے اندر جناب 4 حدیثیں ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تدبر قرآن ہے. ایسے تدبر قرآن سے صرف ناظرہ پڑھ لینا بہتر ہے. جو تدبر قرآن انسان کو بغیر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے جو تدبر ہو قرآن میں. تو یہ بہرحال یہ بات کسی اور طرف نکل گئی. بات یہ ہے کہ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اس کی حلت کا اعتقاد رکھو، اس کی حلت کا اعتقاد رکھو، یعنی کہ زمین کے اندر جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں ان میں سے کسی کو حرام مت سمجھنا، بلکہ ان کے حلال ہونے کا ہی اعتقاد رکھو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. کس معاملے میں؟ یعنی کہ حلال کو حرام سمجھنے میں. یہ نہ ہو کہ تم کسی حلال کرتا چیز کو، اللہ نے جس چیز کو حلال کیا ہو تم اس کو حرام سمجھ رہے ہو. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ شیطان کی پیروی کیوں نہیں کرنی؟ کیونکہ وہ تمہارا واضح اور کھلا دشمن ہے. اب خطوات شیطان ہیں کیا، اس کا بیان پہلے کہا، پچھلی آیت میں کہا شیطان کے سٹیپس کی، شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی. تو اب وہ ہیں کیا، وہ سن لو. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، شیطان تو بس تمہیں حکم دیتا ہے. السوء یہ تمام گناہوں کو شامل ہے، ٹھیک ہے، چاہے صغیرہ ہوں چاہے کبیرہ ہوں. والفحشاء، فحشاء ایسی برائی کو کہتے ہیں کہ خود عقل بھی جس کے برے ہونے کی گواہی دیتی ہے، جس طرح چوری کرنا، قتل کرنا، زنا کرنا. تو بالسوء والفحشاء، اس کے علاوہ اور بھی فرق علماء نے بیان کیے ہیں. اور سب سے بڑی چیز یہ کہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور شیطان اس بات کا تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، یعنی کہ جس کی تمہارے پاس دلیل نہیں ہے. یہاں پر پہلے بھی ایک بات گزری تھی، اب پتہ چلے گا کہ کون جو ہے وہ پچھلے اسباق کس کو ذہن میں ہے. میں نے یہ بتایا تھا کہ قال یقول جب علا کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے جس کو پتا ہے. قال یقول جب علا کے ساتھ استعمال ہوتا ہے سر جھوٹ باندھنے پہ. ہاں جی، جھوٹ باندھنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. بارک اللہ فیکم. تو وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ، اور تم اللہ پر باندھو وہ بات ما لا تعلمون، اس کے تمہارے پاس دلیل نہیں ہے. علم جو ہے وہ یقینی معرفت کو کہتے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ تم بغیر دلیل کے اللہ کے اوپر کوئی جھوٹ باندھو. شیطان تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے. یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے کوئی بات کرے، کسی چیز کے بارے میں کہے یہ حلال ہے، کسی چیز کے بارے میں کہے یہ حرام ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اسی لیے شریعت کے بارے میں بات کرتے ہوئے حد درجہ احتیاط کرنی چاہیے. اور سلف صالحین اور صحابہ جو ہے وہ ایسے ہی کرتے تھے، وہ شریعت کے بارے میں بات کرنے میں بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ پورے مدینے میں، اور یہ تابعین کے دور کی بات ہے، پورے مدینے میں کوئی شخص فتویٰ نہیں دیتا تھا اور دوسرے علماء کی طرف ریفر کر دیتے تھے، یہاں تک کہ بندہ واپس پہلے عالم کے پاس پہنچ جاتا تھا. تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں بات کرنے سے احتیاط کرتے تھے. لیکن آج جو ہے وہ احتیاط نہیں کی جاتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جہالت ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں بات کرتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے.
ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور شیطان تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہو جو تم جانتے نہیں ہو، یعنی کہ کسی چیز کو حلال قرار دو، کسی چیز کو حرام قرار دو۔ جب آپ نے کہا کہ یہ چیز حلال ہے، دراصل آپ نے کیا کہا؟ دراصل آپ نے یہ کہا کہ اس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے، تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے اور آپ نے بغیر علم کے یہ بات کی تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ مشرکین کی دلیل پر رد ہے کہ یہ مشرکین ایسا کیوں کرتے ہیں کہ غیر اللہ کو تحلیل اور تحریم کا اختیار کیوں دیتے ہیں، تو اب ان کی دلیل کا ذکر ہوگا اور پھر اس پر رد ہوگا، پھر ایک مثال کا بیان ہوگا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا، اتباع کرو، ما انزل اللہ، اس چیز کی اتباع کرو جس کو اللہ نے نازل کیا ہے، اور اپنے بڑوں کو علت اور حرمت کا اختیار مت دو، اتباع کرنی ہے تو ما انزل اللہ کی کرو۔ یہ ما انزل اللہ جو ہے اس سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید؟ قرآن مجید، صرف قرآن مجید؟ نہیں، باقی وہی۔ کتابیں۔ باقی کتابیں وہی۔ تو ظاہر ہے اتباع کے اعتبار سے تو باقی کتابوں کی اب اتباع نہیں ہے نا، ایمان سر ہے۔ وہی۔ سر وہی مراد ہے۔ ہاں وہی مراد ہے۔ وہی کا لفظ جب آپ بولتے ہیں تو پھر اس کے اندر دونوں چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، وہی ہے جلی بھی اور وہی ہے خفی بھی، قرآن مجید بھی اور قرآن مجید کے معانی بھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچائے ہیں، ٹھیک ہے، جو حدیث کے ذخیرے کی صورت میں ہمیں ملے۔ تو اتبعوا ما انزل اللہ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ما انزل اللہ کی اتباع کرو تو جواب کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں نہیں، قالوا، کہتے ہیں بل نتبع، ہم اس کی اتباع نہیں کریں گے بلکہ ہم تو اتباع کریں گے کس چیز کی؟ ما، اس چیز کی کہ جو الفینا، ہم نے پایا ہے، علیہ، اس ما پر، آباءنا، اپنے بڑوں کو، ہم اس چیز کی اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا ہے۔ یہ ان کی دلیل ہے، ما انزل اللہ کو چھوڑ کر اپنے حلال اور حرام میں کسی اور کی اتباع کرنے کی دلیل کیا ہے؟ کہ ہم نے اس پر اپنے بڑوں کو پایا ہے۔ اب اس کا جواب، ایتبعونہم اولو کان آباؤہم، یہ کیا ان کی اتباع کریں گے چاہے ان کے جو بڑے ہیں، ان سے جو بڑے لوگ گزرے ہیں، لا یعقلون شیئا، چاہے وہ کوئی بھی عقل نہ رکھتے ہوں، ولا یہتدون، اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوں، یعنی کہ چاہے ان کے بڑے نہ ہی ان کے پاس ہدایت موجود ہو، نہ ہی وہ عقل رکھتے ہوں، کیا اس کے باوجود یہ انہی کی اتباع کریں گے؟ معنی کیا ہے کہ ایسا مت کرو۔ یہ ان کی دلیل ذکر کی اور پھر ان کی دلیل کا رد کیا۔ اب جو ہے وہ ایک مثال ہے، اور یہ مثال اس کو ذرا توجہ سے سنیں۔ اس مثال میں بھی علماء کا تھوڑا سا اختلاف ہے کہ یہ مثال کس کی ہے، تو اس میں جو آسان بات ہے اور جو زیادہ دل کو لگتی ہے بات، وہ بات ہم کریں گے، باقی باتوں کا تذکرہ نہیں کریں گے۔ تو یہ مثال اس شخص کی ہے جو کہ ان کو دعوت دیتا ہے، ان مشرکین کو جو بندہ دعوت دیتا ہے اس داعی کی مثال ہے۔ پیچھے کہا نا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ جو ان کو دعوت دینے والا ہے نا، جو کہتا ہے اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اب اس کی مثال ہے۔ کہا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ اصل میں ہے وَمَثَلُ دَاعِ الَّذِينَ كَفَرُوا، وَمَثَلُ دَاعِ الَّذِينَ كَفَرُوا، شخص کی مثال جو الَّذِينَ كَفَرُوا، جو کافر لوگوں کو دعوت دینے والا ہے، جو ان کو بلانے والا ہے، اس کی مثال کیسی ہے؟ مثل الذی ینعق، اس شخص کی طرح ہے جو آواز دیتا ہے، جو آواز دیتا ہے، بما، ان جانوروں کو کہ جو جانور لا یسمع، نہیں سنتے، الا دعاء و نداء، مگر صرف پکار اور آواز سنتے ہیں، یعنی کہ جو شخص ان کافروں کو دعوت دینے والا ہے اس کی مثال ایسے شخص کی طرح ہے جو کہ جانوروں کو آواز دیتا ہے، یعنی کہ وہ چرواہا جو جانوروں کو آواز دیتا ہے۔ اب جو جانور ہیں وہ اس چرواہے کی آواز کو تو سنتے ہیں، ان کے کانوں میں آواز تو جاتی ہے، لیکن کیا وہ اس کو سمجھنے پر قادر ہیں؟ نہیں سر۔ ٹھیک ہے، تو یہ جس طرح وہ جانور اس چرواہے کی آواز کو سمجھنے پر قادر نہیں ہے، اسی طرح یہ لوگ بھی اس داعی کی آواز کو، اس کی بات کو سمجھنے پر قادر نہیں ہے۔ کانوں میں آواز تو جا رہی ہے، کچھ سن تو رہے ہیں لیکن اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اچھا، یہاں پر سوال شاید آپ میں سے کوئی کرے یا کسی کے ذہن میں آ رہا ہو کہ یہ مثال کس طرح بن گئی ہے، تو اگر آپ یہ نہیں بات نہیں بناتے، داعی کی مثال نہیں بناتے، تو پھر مثال بنانا تو بڑا مشکل ہے۔ مثلا میں یہ محذوف نکالے بغیر ترجمہ کرتا ہوں، مثل الذین کفروا، اور ان لوگوں کی مثال کے جو لوگ کافر ہیں، جنہوں نے کفر کیا ہے،
مثل الذی ینعق، اس شخص کی طرح ہے کہ جو آواز دیتا ہے بما لا يسمع الا دعاء و نداء، ان جانوروں کو کہ جو جانور نہیں سنتے مگر صرف آواز اور پکار سنتے ہیں. تو اس صورت میں یہ مثال بنتی نہیں ہے، اس صورت میں یہ مثال جو ہے نا وہ بنتی نہیں ہے. یعنی کہ ان کافروں کی اس چرواہے کے ساتھ کیا مشابہت ہے جو چرواہا جانوروں کو بلاتا ہے. پھر ایک بات جو ہے وہ بعض مفسرین نے کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر مراد ایسے ہے کہ جیسے یہ مشرکین اپنے معبودان باطلہ کو پکارتے ہیں، جس طرح وہ جانور جو ہے وہ چرواہے کی بات کو نہیں سمجھ سکتا، اس طرح یہ معبودان باطلہ بھی ہیں جو یہ بھی ان کی پکار کو نہیں سنتے. لیکن یہ بات یہاں پر بنتی اسی لیے نہیں ہے، یہاں پر کہا ہے کہ الا دعاء و نداء، الا دعاء و نداء، کیا معبودان باطلہ دعا اور ندا سنتے ہیں؟ نہیں سر. آپ کو سب کو بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ جی. جی سر. یہ بات میں اسی لیے بار بار دہرا رہا ہوں کیونکہ یہ جب ہم اس آیت پہ پہنچتے ہیں اکثر یہ پڑھاتے ہوئے ترجمہ، تو یہاں پر پھر تھوڑا سا نا اشکال ہوتا ہے. بلکہ وہ سورۃ رمضان والی کلاس میں بھی اس آیت پہ کچھ جو ہے وہ وقت لگا تھا جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے. تو بہرحال آسان بات یہ ہے کہ یہ داعی کی مثال ہے. جی لائبہ بہن، کوئی اشکال تو نہیں ہے اس میں؟ معذوف نکالا ہم نے. جی نہیں سر. چلیے بارک اللہ فیک. اچھا، سم بکم عمی، اب سوال یہ ہے کہ ان کو کیوں سمجھ نہیں آتی، کیوں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سم بکم عمی، ہم سم، یہ بہرے ہیں، بکم یہ گونگے ہیں، عمی اور اندھے ہیں، ہم لا یعقلون اور یہ عقل ہی نہیں رکھتے. یعنی کہ جب عقل ذہن تک پہنچنے کے ذرائع جو ہیں وہ مسدود ہیں، وہ یہ جو ہے وہ سوچنے سمجھنے سے قاصر ہیں، اور اس دعوت دینے والے کی دعوت کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اس کا کوئی اثر ان کو نہیں ہو رہا. اب جو ہے وہ خطاب عام ہے، خطاب عام خطاب خاص کے بعد اس کو ختم کرتے ہیں جلدی سے ہم انشاءاللہ. یا ایھا الذین آمنوا، اب ایمان والوں کو خطاب ہے. پیچھے یا ایھا الناس تھا، خطاب عام تھا، اب یہاں پر خطاب عام ہے. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان طیبات میں سے، ان پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں. واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی اکیلے اللہ کی عبادت کرتے ہو. یعنی کہ اگر تم اکیلے اللہ کی عبادت کرتے ہو تو وہ جو طیبات ہم نے تمہیں دی ہیں ان کو کھاؤ پیو، یعنی کہ ان کے حلال ہونے کا اعتقاد رکھو، ان کی حرمت کا اعتقاد نہ رکھو، کیونکہ یہ پھر اللہ کی عبادت کرنے کے منافی ہوگا. پھر اگر تم نے ان کو حرام سمجھا تو گویا کہ تم اس کی عبادت کر رہے ہو جس کے کہنے پہ تم نے ان کو حرام قرار دیا ہے. انما، اب جو ہے وہ چار محرمات کا، چار حرام چیزوں کا تذکرہ. اب پیچھے جب بات ہو گئی کہ حلت اور حرمت کا اعتقاد اللہ ہی کے بارے میں رکھو، اب وہ چار ان چیزوں کا بیان جو کہ سب ادیان میں حرام تھیں، سب ادیان میں جو چیزیں حرام تھیں ان کا بیان. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، بس اللہ نے تو تم پر حرام کیا ہے المیتۃ مردار، والدم اور بہتا ہوا خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ اور وہ چیز کے جس پر آواز بلند کی گئی ہو، لغیر اللہ لتقرب غیر اللہ، یعنی کہ جس چیز پر غیر اللہ کے تقرب کے لیے آواز بلند کی گئی ہو، یہ تو فلانے کے نام پر ہے، یہ تو فلانے کے نام پر ہے. ان چار چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے. اچھا، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، جو مجبور کر دیا جائے، جو مجبور کر دیا جائے. اب ایک شخص جو ہے وہ سفر میں جا رہا ہے اور اس کی جان پہ بن گئی ہے، اس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، ایسی صورت میں اگر ان چاروں چیزوں میں سے کوئی چیز اسے مل گئی وہ اس قدر کھا سکتا ہے جس سے اس کی جان بچ جائے. ٹھیک ہے، اس قدر، یہ نہیں ہے کہ وہ پوری دیگ کھا جائے، ٹھیک ہے، لیکن اس قدر کھا سکتا ہے جس سے اس کی جان بچ جائے. فمن استر، جو مجبور کر دیا جائے، غیر باغن، اس حال میں کہ وہ حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، اس حال میں کہ وہ بغاوت کرنے والا نہ ہو، ایک معنی. دوسرا معنی غیر باغن، چاہنے والا نہ ہو. اس کا دونوں معنی آتے ہیں، ایک بغاوت کا معنی بھی ہوتا ہے، چاہنے کا معنی بھی ہوتا ہے. جس طرح وہ رمضان والی حدیث کے اندر آپ نے سنا ہوگا، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، وہاں پر کیا معنی ہے یا باغی الخیر کا؟ چاہنے والا. ہاں جی، چاہنے والا. تو غیر باغن ولا عادن، نہ وہ چاہنے والا ہو نہ ہی حد سے تجاوز کرنے والا ہو، تو فلا اسم علیہ، تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے.
ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اب تخویف اخروی ہے کتمان حق پر، حق کو چھپانے پر تخویف اخروی۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے نازل کیا ہے، من الکتاب، جی یہ ما کا بیان ہے، ما انزل اللہ کا بیان کیا ہے؟ من الکتاب، جو اللہ نے نازل کیا ہے، مراد کیا ہے؟ الکتاب۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے عوض لے لیتے ہیں بہت تھوڑا فائدہ، دنیا کا فائدہ، دنیا کا چاہے ساری کی ساری دنیا بھی مل جائے تو وہ ثمن قلیل ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے حق کو چھپاتے ہیں اور اس کو چھپانے کے عوض جو ہے وہ دنیا کا مال لیتے ہیں۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں کہ ما یأکلون فی بطونہم، نہیں بھر رہے اپنے پیٹوں میں، یأکلون جو ہے وہ یہاں پر صرف کھانے کے معنی میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، اولئک ما یأکلون فی بطونہم، نہیں بھر رہے اپنے پیٹوں میں، الا النار، مگر آگ بھر رہے ہیں، اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس حرام کھانے کی وجہ سے، اس حرام کھانے کی وجہ سے بالآخر وہ آگ میں پہنچ جائیں گے، ٹھیک ہے، ورنہ کوئی بھی اپنے پیٹ میں آگ تو نہیں بھر رہا، ایک بندہ جو ہے وہ حق کو چھپا رہا ہے اور اس کے عوض ایسے لے رہا ہے دنیا کے اور وہ کھا رہا ہے، تو آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ وہ آگ اٹھا کر منہ میں ڈال رہا ہو؟ نہیں سر۔ ٹھیک ہے، آپ بات کو سمجھ رہے ہیں نا، یہ اسلوب ہوتے ہیں، کلام کے اسلوب ہوتے ہیں۔ تو کہا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، اب یہاں پر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ بھئی یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی کہہ دیتے کہ یہ اس حرام کھانے کے نتیجے میں یہ آخر میں آگ میں پہنچ جائے گا، یہ سوال کر سکتے ہیں ہم اس پہ؟ بات سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ اصل میں وہی بات ہے کہ یہ کلام کے اسالیب ہوتے ہیں، یہ کلام کے اسالیب ہوتے ہیں، جس طرح فصحا اور بلغا، فصیح اور بلیغ عرب جس طرح گفتگو کرتے تھے، یا ان کی فصاحت اور بلاغت کا جو اعلیٰ ترین درجہ تھا اس تک کوئی انسان بھی نہیں پہنچ سکتا تھا، قرآن جو ہے وہ اس اسلوب پر ہے۔ تو یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ بھئی یہ اس طرح کی زبان میں کیوں نہیں نازل ہوا جس طرح جو ہے وہ ہم جو ہے وہ جس طرح سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ فصیح کلام کے جو اسالیب ہیں قرآن ان پر ہے، بلکہ فصیح جو کلام ہے ان کے لیے قرآن معیار ہے، قرآن جو ہے وہ ان کسی کلام کے فصیح اور بلیغ ہونے کے لیے قرآن معیار ہے۔ تو کہا کہ اولئک ما یأکلون فی بطونہم، وہ لوگ نہیں بھر رہے اپنے پیٹوں میں مگر آگ بھر رہے ہیں۔ اچھا، سزا کیا ہوگی؟ سزا یہ ہوگی کہ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ، اللہ قیامت والے دن ان سے کلام بھی نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، نہ ہی ان کا تزکیہ کرے گا، ان کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اب دو خراب حالتوں کا تذکرہ۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں پسند کر لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں۔ پہلی خراب حالت یہ ہے کہ انہوں نے گمراہی کو پسند کر لیا ہدایت کے بدلے میں، والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب کو پسند کر لیا مغفرت کے بدلے میں۔ فما اصبرہم علی النار، فما اصبرہم، تو یہ کس قدر ان کا صبر ہے آگ پر، ان کے صبر پر تعجب ہے، ان کو آگ پر کس قدر صبر ہے۔ فما اصبرہ، یہ ما افعل اور افعل بھی، ما افعل اور افعل بھی یہ دونوں تعجب کے صیغے ہوتے ہیں عربی زبان میں۔ اسمع بہم و ابصر یوم یأتوننا، ٹھیک ہے، ما افعل اور افعل بھی یہ تعجب کے صیغے ہوتے ہیں۔ تو فما اصبرہم، کس قدر ان کا صبر ہے، علی النار، آگ پر، یعنی کہ کس قدر جری ہیں، یہ کس قدر ان کو جرت ہے باوجود یہ جاننے کے کہ اس کے نتیجے میں ہم آگ پر جائیں گے، اس کے باوجود یہ کام کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اب سبب عذاب کیا ہے؟ سبب عذاب یہ ہے کہ ذالک، ان کا آگ میں چلے جانا، ان کو عذاب ہونا اس لیے ہے کہ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، بے شک اللہ نے اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، بالحق لإظہار الحق، حق کو ظاہر کرنے کے لیے۔ ذالک بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِإِظْهَارِ الْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور وہ لوگ جنہوں نے کتاب کے معاملے میں اختلاف کیا ہے، لفی شقاق بعید، لفی شقاق دور کی دشمنی میں ہے، بعید عن الحق، ایسی دشمنی جو کہ حق سے بہت دور ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو حق کو ظاہر کرنے کے لیے نازل کیا،
اور ان لوگوں نے اس کتاب کے بارے میں اختلاف کر لیا تو یہ حق سے جو ہے وہ بہت دور جا پڑے، اور ان کا ایسے کرنا ان کے لیے عذاب کا سبب بن گیا۔ یہاں پر جو ہے وہ 176 پہ سورت کا دوسرا حصہ مکمل ہو گیا، تو شروع ہوا تھا آیت نمبر 97 سے، ٹھیک ہے؟ اور یہ حصہ جو ہے وہ کس بارے میں تھا؟ اس کا بڑا عنوان تھا اس بات صدق رسول، اس بات رسالت، اور یہود کے مختلف قبائح جن کا تعلق رسالت کے ساتھ تھا اس کا رد کیا، اور اس حصے کے اختتام پہ دوبارہ سے توحید کا اعادہ کیا اور شرک کی ایک خاص قسم رد کیا، شرک کی ایک خاص قسم پر رد کیا جو کہ شرک فی التحلیل والتحریم ہے۔ اب آگے 177 سے لے کر 253 تک تیسرا حصہ ہے جو جہاد فی سبیل اللہ اور امور انتظامیہ کے بارے میں ہے۔ وہ امور انتظامیہ بیان ہوں گے جن کے بغیر جہاد نہیں ہو سکتا، اور پھر جہاد کا مسئلہ بیان ہوگا۔ پیچھے جو ہے وہ دو حصے جو بیان ہوئے، پہلا حصہ جو تھا اس کا عنوان تھا توحید، اس بات توحید، اور دوسرے حصے کا بڑا عنوان تھا اس بات رسالت۔ اب جب توحید اور رسالت کا اس بات ہو گیا تو اب ان دونوں مقاصد کی نشر و اشاعت کے لیے جہاد ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ جی سر۔ ٹھیک ہے۔ اور جو جہاد ہے، جہاد کرنے کے لیے کچھ امور انتظامیہ جب تک درست نہ ہو جائیں تب تک جہاد نہیں ہو سکتا، جب تک، کیونکہ یہ جہاد جو ہے وہ کسی بھی لوکل تنظیم نے نہیں کرنا ہے، جہاد کسی بھی لوکل تنظیم نے نہیں کرنا ہے، نہ ہی کسی جو ہے وہ پرائیویٹ جتھے نے کرنا ہے۔ یہ جہاد چونکہ کرنا ہے مسلمان حاکم نے، مسلمانوں کے حاکم نے جہاد کرنا ہے، اور یہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک اسلامک سوسائٹی جو ہے، مسلمان معاشرہ مضبوط بنیادوں پہ قائم نہ ہو۔ یہاں پر بہت سارے انتظامی امور بیان ہوں گے جن کا تعلق اسلامی معاشرے کے ساتھ ہوگا کہ اسلامی معاشرہ کس طرح مضبوط ہوگا۔ اب یہاں پر پھر جو ہے وہ طلاق کے مسائل بھی بیان ہوں گے، عدت کے مسائل بھی بیان ہوں گے، یہ سب چیزیں جو بیان ہوں گی ان کا تعلق انتظامی امور ان کو کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی درست، تب تک اسلامی معاشرہ جو ہے وہ درست نہیں ہوگا، اور جب اسلامی معاشرہ درست نہیں ہوگا تو وہ معاشرہ جہاد کیسے کرے گا؟ ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہاں پر جو ہے وہ امور انتظامیہ بیان ہوں گے، اور جہاد کا حکم، جہاد کے مسائل جو ہے وہ یہاں پر بیان ہوں گے اس تیسرے حصے کے اندر۔ کل انشاءاللہ ہم اس کا باقاعدہ آغاز کریں گے، تب انشاءاللہ آیات کے نمبر میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں گا۔ ویسے میں ایک دفعہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں، 177 سے لے کر 253 تک ہے۔ اس میں بھی اس حصے کے اندر بھی 4 ابواب ہوں گے انشاءاللہ، جب ہم پڑھنا شروع کریں گے تو اس کی تفصیل کریں گے۔ سوال ہے تو پوچھ لیں، ورنہ جو ہے وہ بھٹوی صاحب کا لنک جوائن کر لیں۔ واضح ہے سب کے لیے؟ جی سر۔ چلیے، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔